السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے فلاسفی آف فزیکل ایجوکیشن۔ پہلا سوال ہے از دا اسٹڈی آف ہیومن باڈی۔ ہیومن باڈی کے بارے میں علم جو ہے وہ آپ کا فزیکل کہلاتا ہے۔ یہ فزیکل از دا اسٹڈی آف ہیومن باڈی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے از دا موڈیفکیشن آف دا بیہیویئر اینڈ ڈیزائریبل چینل۔ رویے کی تبدیلی کا نام ایجوکیشن ہے۔ is the modification of the behavior and desirable channel۔ جو آپ کا رویہ جو تبدیل ہوگا وہ آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہوگا۔ آگے سوال ہے فزیکل ایجوکیشن از the field of education which deals with big muscle activities and their related responses۔ فزیکل ایجوکیشن تعلیم جسمانی جو ہے وہ تعلیم کی ایک فیلڈ ہے جس کا تعلق بڑے بڑے عضلات، ان کی حرکات اور ان سے متعلق رد عمل سے ہوتا ہے۔ یہ جے بی ناش نے فزیکل ایجوکیشن کی تعریف کی تھی۔ اگلا سوال ہے دا پاورفل بلیور از بیٹر دین پاور لیس بلیور۔ طاقتور مومن بے اختیار مومن سے بہتر ہے، یہ ہماری حدیث ہے۔ دا پاورفل بلیور از بیٹر دین پاور لیس بلیور۔ طاقتور مومن بے اختیار مومن سے بہتر ہے۔ آگے سوال ہے فلاسفی از ڈرائیوڈ فرام۔ کہاں سے نکلی ہے فلاسفی؟ یہ گریک سے نکلی ہے۔ فلاسفی مین لو آف وزڈم، حکمت کی محبت۔ لو آف وزڈم۔ فیلو مین لو اور صوفی مین وزڈم۔ is a systematic inquiry into the principle and presupposition of any field of study is called philosophy۔ اردو میں اسے کہیں گے فلسفہ۔ کسی بھی شعبے کے پرنسپل یا اصول اور اس کی جو پیش کی قیاسات کی منظم تحقیق ہے۔ سسٹمیٹک انکوائری منظم تحقیق ہے۔ انٹو دا پرنسپل کسی بھی شعبے کے اصول اور اس کی پیشگی قیاسات کے آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ہماری فلاسفی ہے۔ پیشگی قیاسات اور اس کے اصول کسی شعبے کے، اس کے بارے میں منظم تحقیق ہے کا نام فلاسفی ہے۔ آگے سوال ہے فلاسفی ایمز ایٹ نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ۔ فلسفہ چیزوں کی ابدی نوعیت کے علم پر محیط ہے۔ یہ پلیٹو نے کہا تھا کہ فلاسفی ایمز ایٹ نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ۔ یہ پلیٹو نے کہا تھا کہ فلسفہ چیزوں کی ابدی نوعیت کا علم ہے۔ ابدی یعنی دائمی، فلسفہ چیزوں کی جو دائمی رہنے والا علم ہے، یہ پلیٹو نے کہا تھا۔ آگے a science which investigate the nature of being we it is itself۔ یہ ارسطوٹل نے کہا تھا۔ یہ کیا ہے کہ ایک سائنس جو خود کی تحقیق کرتی ہے۔ a science which investigate the nature of being we itself۔ ایک سائنس جو خود کی تحقیق کرتی ہے، وہ آپ کی کیا کر رہا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ارسطوٹل نے کہا تھا۔ a science which investigate itself، خود کی جو ہے وہ تحقیق کرنا، یہ ارسطوٹل نے کہا تھا۔ اور اوپر پلیٹو نے کیا کہا تھا کہ فلسفہ چیزوں کی ابدی نوعیت کا نام ہے، اٹرنل نیچر آف تھنگ، ابدی جو دائمی رہنے والی ہے۔ برانچز آف فلاسفی کی 3 شاخیں ہیں۔ فزیکل ایجوکیشن از دا کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی۔ یہ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ صحت مند دماغ ہی صحت مند جسم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایگزیالوجی از اے فلاسفی ڈیلز۔ ایگزیالوجی کی فلاسفی کیا کس کو ڈیل کرتی ہے؟ ویلیو، اخلاقیات۔ اپسٹمالوجی ود ڈیلز نالج۔ اپسٹمالوجی میں آپ کا نالج آ جاتا ہے، آپ کا علم آ جاتا ہے۔ اونٹالوجی ڈیلز ود ریئلٹی۔ اونٹالوجی میں آپ کی ریئلٹی آ جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے۔ اونٹالوجی میں آپ کی ریئلٹی ہے، اپسٹمالوجی میں نالج ہے، اور ایگزیالوجی میں آپ کی ویلیو، اور اونٹالوجی کو اور کیا کہتے ہیں؟ میٹا فزکس کہتے ہیں۔ میٹا فزکس ڈیل ود ریئلٹی۔ یہ PPSC 2018 میں سوال آیا ہوا ہے۔ ایتھک اینڈ ایستھیٹک۔ ایتھک اخلاقیات ہوتی ہیں اور ایستھیٹک آپ کی جمالیات ہوتی ہیں۔ یہ اپسٹمالوجی کے کمپوننٹ ہیں، ایتھک اور ایستھیٹک۔ ایتھک ڈیل ود بیہیویئر، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویے کو ڈیل کرتا ہے، اور ایستھیٹک کس کو ڈیل کرتا ہے؟ ویلیو آف آرٹس، اقدار۔ اگین 2 سوالوں کو رہنے دیں۔ اگلا سوال ہے دا ریئلٹی، اہم سوال ہے یہ۔ Their reality and life are governed by the laws of nature. The individual is more important than the society is called naturalism۔ حقیقت اور زندگی
کیا کہتے ہیں ریئلٹی اینڈ لائف، حقیقت اور زندگی جو ہے فطرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں. دا ریئلٹی اینڈ لائف آر گورنڈ بائی دا لاز آف نیچر، فطرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں. دا ریئلٹی آپ کی حقیقت اور زندگی فطرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں. دا انڈیویجول از مور امپورٹنٹ دین سوسائٹی، اور ایک فرد جو ہے معاشرے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ ہے نیچرلزم. یہ نیچرلزم ہوتا ہے، آپ کی حقیقت اور زندگی فطرت کے مطابق چلتی ہے اور ایک فرد جو ہے وہ معاشرے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ نیچرلزم ہے. اس کے بعد آگے ہے دا ڈیولپمنٹ آف دا فل پوٹینشیل آف ایچ انڈیویجول، اس کو ہم ہیومنزم، یہ ہیومنزم ہے. دا ڈیولپمنٹ آف فل پوٹینشیل آف ایچ انڈیویجول، ہر فرد کی مکمل صلاحیت کی ترقی، ہر فرد کی مکمل صلاحیت کی ترقی جو ہے یہ ہیومنزم میں آ جاتا ہے. آگے سوال، دا ریئلٹی از بیسڈ آن ہیومن ایگزسٹینس، حقیقت انسانی وجود پر مبنی ہے. دا ریئلٹی، حقیقت جو ہے از بیسڈ آن ہیومن ایگزسٹینس، انسانی وجود، ایگزسٹینس وجود ہوتا ہے، انسانی وجود پر مبنی ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹیلزم. آگے ہے دا مائنڈ انٹرپریٹس ایونٹس اینڈ کریٹس ریالٹی، ٹروتھ اینڈ ویلیوز آر ابسلیوٹلی اینڈ یونیورسلی شیئرڈ. یہ ہے کہ دا مائنڈ انٹرپریٹس ایونٹس، دماغ واقعات، یہ کہتے ہیں دماغ جو ہے واقعات، ریئلٹی آپ کی حقیقت، سچائی آپ کے اقدار کی ترجمانی کرتا ہے. یہ ایڈیلزم ہے. کیا کہتے ہیں آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا دماغ واقعات، حقیقت، آپ کی اقدار، آپ کی سچائی کی ترجمانی کرتا ہے. یہ ایڈیلزم ہے. دا فزیکل ورلڈ از دا ریئل ورلڈ اینڈ اٹس گورنڈ بائی دا نیچر، یہ ریئلزم ہے. دا فزیکل ورلڈ از دا ریئل ورلڈ اینڈ اٹس گورنڈ بائی دا نیچر، طبعی دنیا، فزیکل دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ جو ہوتی ہے وہ حقیقی دنیا ہے، یہ ریئلزم میں کہا گیا، اور یہ فطرت کے زیر انتظام ہے. یہ ریئلزم ہے اور یہ فطرت کے زیر انتظام ہے. ریئلٹی اینڈ ٹروتھ از ڈٹرمائنڈ بائی این انڈیویجول لائکس ایکسپیرینس، حقیقت اور سچائی کا تعین انفرادی زندگی کے تجربے سے ہوتا ہے. حقیقت اور سچائی کا تعین انفرادی زندگی کے تجربے سے ہوتا ہے. جب انفرادی ایک کوئی شخص کی زندگی کے تجربے سے ہم ریئلٹی اور حقیقت اور سچائی کا تعین کر سکتے ہیں. یہ پریگمٹزم ہے. فاؤنڈر آف نیچرلزم، نیچرلزم کا فاؤنڈر کون ہے؟ یہ ہے روسو اور ہکسلے ہے، دونوں ہیں. نیچرلزم کیا تھا کہ حقیقت اور زندگی فطرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں اور فرد جو ہے، ایک فرد جو ہے معاشرے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یہ نیچرلزم تھا. فاؤنڈر آف ایڈیلزم، ایڈیلزم کا فاؤنڈر کون ہے؟ یہ ہے پلیٹو ہے ایڈیلزم کا. اس کے بعد ارسطوٹل واز اگینسٹ دا آئیڈیا آف پلیٹو. دا فاؤنڈر آف پریگمٹزم جان ڈیوی، پریگمٹزم کا فاؤنڈر جو ہے وہ جان ڈیوی ہے. پرے ٹو اللہ فار گڈ ہیلتھ، اللہ سے اچھی صحت کی دعا مانگنی چاہیے، ہماری حدیث ہے. از اے سچ ورتھ وائل، is such worthwhile leisure time activity acceptable to the society and satisfaction to an individual who voluntarily participate in it. تفریح ایک ایسی قابل قدر تفریح سرگرمی ہے. ریکریشن از اے سچ ورتھ وائل لیجر ٹائم ایکٹیویٹی، ایسی قابل قدر ایسی تفریح سرگرمی ہے جس میں جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. ایکسیپٹیبل ٹو دا سوسائٹی، معاشرے سے قبول کرتا ہے. اینڈ سٹسفیکشن، اور ایک فرد جو ہے وہ اس کے اندر اطمینان بخش، ایک فرد کے لیے اطمینان بخش ہوتی ہے اور وہ اس میں رضاکارانہ طور پر اس میں حصہ لیتا ہے. یہ ریکریشن ہے. یا آپ اس طرح کر لیں کہ تفریح ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں ایک فرد جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ اس میں حصہ لے. دا ابیلٹی ٹو پرفارم ڈیلی ٹاسک ود ویگر اینڈ وداؤٹ انڈر فٹیگ، کوئی شخص جو ہے وہ ڈیلی کا کام جو ہے مکمل کرے بغیر کسی تھکاوٹ کے، یہ آپ کی فزیکل فٹنس ہے. فزیکل ایکٹیویٹی از دا پلانڈ اسٹرکچر اینڈ ریپیٹیٹیو ود دا پرپز آف ڈیولپنگ امپروونگ اور مینٹیننگ فزیکل فٹنس.
یہ ایکسرسائز کی تعریف ہے کہ جسمانی سرگرمی جو ہماری جسمانی تندرستی کو برقرار رکھنے، نشو و نما اور بہتری کے مقصد سے دہرائے جانے والے منصوبہ بند ساخت ہے۔ فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے از پلانڈ منصوبہ بندی، اسٹرکچر اینڈ ریپیٹیٹو، بار بار دہرائے جانے والی، اور امپروونگ اور مینٹین فزیکل فٹنس، جو ہماری جسمانی تندرستی کو برقرار رکھنے کی یہ آپ کی ایکسرسائز ہے جو ہماری جسمانی سرگرمی کو تندرست بنانے کے لیے اور اس کے بعد نشو و نما بہتر کرنے کے لیے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اینی باڈی موومنٹ، یہ فزیکل ایکٹیویٹی از اینی باڈی موومنٹ دیٹ ورکس یور مسلز اینڈ ریکوائر مور انرجی، جسمانی سرگرمی جو آپ کے پٹھوں کو موو کرتی ہے، حرکت دیتی ہے، یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ جب آپ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں وہ آپ کے پٹھے جس میں حرکت کریں گے اور اس کے بعد آرام کرنے سے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی، اس میں جب آرام کرنے سے زیادہ اس میں توانائی کی آپ کو ضرورت ہوگی، جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لوگے تو آپ کو توانائی کی ضرورت ہوگی۔ اسٹڈی آف ٹیچنگ آپ کی سپورٹس میں کیا سپورٹس پیٹاگاجی ہوتی ہے۔ دا اسٹڈی آف نیچر آف ریئلٹی ویلیوز، دا اسٹڈی آف نیچر اینڈ ریئلٹی، اس طرح کر لیں، دا اسٹڈی آف نیچر اینڈ ریئلٹی، طبعی یعنی حقیقت اور اقدار کی نوعیت کا مطالعہ آپ کی فلاسفی کہلاتی ہے۔ اگر سوال ہے آرگنائزڈ کمپٹیٹیو ایکٹیویٹی گورنڈ بائی رولز اینڈ اسٹینڈرڈائز کمپٹیشن اینڈ کنڈیشن از کالڈ سپورٹس، یہ سپورٹس کی تعریف ہے۔ سپورٹس کیا ہے کہ منظم سرگرمی جو ہے، یہ سرگرمی جو ہے قاعدہ قانون کے ساتھ چلتی ہے جو مسابقت اور حالات کو معیاری بناتے ہیں۔ آرگنائز کمپٹیٹیو ایکٹیویٹی گورنڈ بائی دا رولز، جو قاعدہ و قوانین کے مطابق چلتی ہے اسے ہم سپورٹس کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے دا پروسیس ان وچ این انڈیویجول انفلوئنس سب آرڈینیٹ ٹو اچیو آرگنائزیشنل گول، وہ عمل جس میں ایک فرد تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے ماتحت عملے کو متاثر کرتا ہے، یعنی جس کے بیہیویئر سے دوسرا فرد جو ہے کھیلنے والا وہ متاثر ہوتا ہے اور اچھا پرفارم کرتا ہے، وہ ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے تحت ایک انسان کامیاب ہوتا ہے۔ It is on in which the manager retain as much power and decision making authority as possible، یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک مینیجر جو ہے اس اپنے پاس ساری پاور، تمام پاور اپنے پاس رکھتا ہے اپنے فیصلہ کرنے کی، یہ ہے آٹوکریٹک لیڈر۔ اس کے بعد لیڈرشپ اسٹائل کالڈ پارٹیسپیشن، اور یہ ہے ڈیموکریٹک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائی کو جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں ڈیسیجن میکنگ جب کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے امپلائیز کو اس کے اندر شامل کرتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ فلاسفی کا جو ہے وہ لیکچر ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔